بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. میرا نام راجہ جواد علی. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. 2007 سے پریکٹس کر رہا ہوں اور 2018 سے سپریم کورٹ کی پریکٹس کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں تقریباً ساری کورٹس میں ہم اپیئر ہوئے ہیں. مختلف جگہوں پہ، مختلف ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، میجسٹریٹ، سینئر سول جج، ہر قسم کے جج کے پاس ہر قسم کی کورٹ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں پریکٹسنگ لائر. اس وجہ سے وہاں کے مزاج، لوگ اور باقی معاملات اور جو عام پبلک ہے، لٹیگنٹس ہیں، ان کے معاملات، ان کے تحفظات، کورٹ کے کیا ایشوز ہیں، ساری چیزوں سے واقف ہے. اور ذاتی طور پر میں نے بیچلرس آف انجینئرنگ کی تھی انیشلی، ماسٹرس ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیا، لاء میں بیچلرس کیا، پھر ماسٹرس کیا. تو پڑھائی کے حوالے سے بھی مختلف یونیورسٹیز اور مختلف جگہوں پر پڑھے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہے سیکھی بھی ہیں، اور کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو وہ خود بھی محسوس کی. پھر جب پریکٹس شروع کی تو خود کو بھی کافی ساری تکلیفوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. ان سارے فیز سے گزر کے آئے، کیونکہ ہم شاید وہ پہلی بیچ تھے جن کو یہ سارے معاملات فیس کرنے پڑے. ہم وہ بیچ تھے جس میں انٹری ٹیسٹ شروع ہوئی تھی. جب لاء کے اندر آئے تو جس کو کہتے ہیں ریولوشنری اسٹیپس ہوئے تھے. افتخار محمد چودھری صاحب کے جو معاملات تھے اس وقت، اور جنرل پرویز مشرف کی طرف سے جو ایمرجنسیز تھیں، اور پھر جو ہڑتالیں شروع ہوئیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ ایشوز اسٹارٹ ہوئے، اور ایک ایرا تھا ریولوشنری ایرا ان جوڈیشل سسٹم. ہم اس کے پائنیئرز کہہ سکتے ہیں خود کو، کیونکہ ہم وہ لوگ تھے جو روڈوں پر کھڑے ہوتے تھے، جو نعرے مارتے تھے، جنہوں نے ڈنڈے کھائے، جنہوں نے اس تحریک میں جو ہے بھرپور حصہ لیا. اور اس کے بعد ایک چینج آیا. ہم نے وہ دور بھی دیکھا جو اس سے پہلے تھا، اور جو دور اس کے بعد آیا اس میں اب تقریباً لوگ موجود ہیں. تو کافی سارے ینگسٹرز جن کو پچھلا معلوم نہیں ہے اور انہوں نے وہ تکلیفیں نہیں دیکھی، وہ تو آج ایک اچھے دور میں ہیں جن کو اتنی تکلیفیں نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی ان کو کافی ساری تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کے لیے ہیں، لیکن ان سے پہلے یہ بہت زیادہ تھی. تو وہ لوگ جنہوں نے یہ دونوں دور دیکھے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے کرٹیل کیا جائے اور ان کو کاپ اپ کیسے کیا جائے. اس حوالے سے مجھے، کیونکہ پریکٹس میں ہیں اور مختلف جگہوں پر بار ایسوسیشنز کے اندر میں خود جو ہے 3 بار جنرل سیکریٹری بھی رہا ہوں، پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ جام شوروں کا. تو مختلف جگہوں پہ کبھی لیکچرز بھی دیے ہیں، کبھی اسپیچز کیے ہیں، کبھی سیمینارز میں گئے، تو باتیں مختلف ٹاپکس پر کرتے رہیں. تو ہر جگہ سے یہ فیڈ بیک آیا، اور دوستوں کی یہ گزارش رہی، اور بارہا دفعہ وہ کہتے رہے کہ ہمیں کوئی ایسا یوٹیوب چینل یا ایسا کوئی سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس کے تھرو ہم آنے والے نوجوان جو طالب علم ہیں لاء کے، یا جو لاء گیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جو پریکٹس میں ینگسٹرز ہیں، یا جو میجسٹریٹ یا ایڈیشنل سیشن جج کے ایگزامس دینا چاہتے ہیں، یا فیلڈ کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مختلف پریشانیاں سامنے آتی ہیں. ان کو جو ہے آپ بتائیں، کیونکہ یہ ساری جو بھی آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، یا ان کو معاملات کو کیسے حل کیا جائے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، پڑھائی کیسے ہونی چاہیے، معاملات کو کیسے حل کرنا چاہیے، ان کا فوکس کہاں پر ہونا چاہیے، اس حوالے سے کہا گیا کہ آپ بنائیں. اس حوالے سے ہم نے ایک کوشش کی ہے، اور اس کوشش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آج ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کا باضابطہ طور پر آغاز کیا ہے. اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں فرسٹ ایئر سے لے کر فائنل ایئر تک، ان کو ان کے سبجیکٹس کے حوالے سے جو ہے کچھ معلومات دی جائے کہ وہ کیسے اس میں پڑھائی کریں. جو لاء گیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کو پریشانی آتی ہیں، وہ سبجیکٹس کو کیسے کمپریہینڈ کریں. جو میجسٹریٹ یا ایڈیشنل سیشن جج کی ایگزام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے ان کو. اور جو فیلڈ میں نئے ینگسٹرز آتے ہیں ان کو کیسے پریکٹس کرنی چاہیے، جیسے سول ہے، کرمنل ہے، اور مختلف سبجیکٹس ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وکلاء حضرات یا ینگسٹرز جو آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کوئی بھی ایک فیلڈ جو ہے وہ لے لیں، جیسے سول میں پریکٹس کریں، یا کرمنل کے اندر پریکٹس کریں، یا لیبر کے اندر کریں، یا انکم ٹیکس کے اندر کریں، یا کسٹم کے اندر کریں، یا مختلف جو بھی اینٹی کرپشن، FIA، بینکنگ کوڈ. ایسا نہیں ہے. پڑھائی کے وقت ہم سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں، اور جب جج بنتا ہے تو وہ بھی سارے میٹرز دیکھ رہا ہوتا ہے.
وہ سلیکٹڈ میٹرز نہیں دیکھ رہا ہوتا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر وکیل کو جو ہے وہ تقریباً سارے سبجیکٹس آنے بھی چاہیے اور ساری فیلڈس کے اندر جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی چاہیے, کیونکہ سم واٹ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں آگے جا کے. تو الحمدللہ ہم ساری فیلڈس پر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور سارے سبجیکٹس پر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان ساری چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور جو تکلیفیں آتی ہیں اور جو تکلیفیں ہم نے دیکھی وہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں آج کل کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوتے ہیں اور مختلف ججمنٹس آتی ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی, یا گورنمنٹ کی کچھ ایسے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں جس پر سوشل میڈیا یا میڈیا پر نان کنسرن بندے آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ آ کر اس پر جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہوتے ہیں, جن کا لاء سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح انفارمیشن لوگوں تک نہیں پہنچتی اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انارکی کریٹ ہوتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا. اس حوالے سے بھی کوشش ہوگی کہ جو برننگ ایشوز ہوں اس پر بھی کچھ نہ کچھ بات کی جائے وقت ملے تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے میری کوشش ہوگی کہ میرے جو مختلف جگہ پر اگر کوئی لیکچرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کیے جائیں, اور اسپیشلی ضرورت کے مطابق لاء گیٹ کے حوالے سے یا پریپریشن کے حوالے سے بھی لیکچرز دیے جائیں سبجیکٹس کے اوپر, اور جو برننگ ایشوز ہوں اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے آپ تک نالج پہنچائی جائے. اس حوالے سے کوشش کی جائے گی. تو اس وقت میرے خیال سے جو برننگ ایشو چل رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے سو موٹو کے حوالے سے, ججمنٹس کے حوالے سے, الیکشن نہ ہونے کے حوالے سے, اور اس وقت جو نیا ایکٹ بنایا ہے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ میں بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے اور سو موٹو ایکشنز لینے کے حوالے سے, یا جو ججمنٹ آئی ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, یا جو جناب چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال, وہ جو سرکولر ہے. تو یہ ایک ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور کانسٹیٹیوشن کے اندر. میری کوشش ہوگی کہ بہت ہی جلد نیکسٹ جو ہے میرے ویڈیو کے اندر میں ان ساری چیزوں کو فوکس کروں. اس میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے, اس ایکٹ کی جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس کی حیثیت کیا ہے, جو ججمنٹ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دی اس کی حیثیت کیا ہے, اور جس پر یہ جو تبصرہ کیا جا رہا ہے جس میں کافی سارے وہ لوگ ہیں جو ارریلیونٹ تبصرہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, جسٹس ورسز جسٹس, سپریم کورٹ کے بڑے جج کو انصاف نہیں مل رہا, ججوں کو انصاف نہیں مل رہا. یا ایک تازی میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جسٹس ہیں انڈیا کے, وہ بھی جو ہے ہمارے اوپر وہ طنز کر رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے جو سپریم کورٹ اگر پاکستان سے نہیں ہوتی تو میرے حوالے کر دیں, میں 5 منٹ کے اندر اس کا فیصلہ کر دوں. تو اس حوالے سے کوشش ہوگی کہ میں اپنی آئندہ ویڈیو جو بہت ہی جلد پوسٹ کی جائے گی اس کے اندر میں ان ساری صورتحال جو بھی اس کا کانسٹیٹیوشن کے تناظر میں حل ہے اور جو ہونا چاہیے اس پر کوشش کی جائے گی. اور ہماری کوشش ہوگی اس یوٹیوب میں کہ ہم ساری لینگویجز سندھی, اردو, سرائکی, انگلش سب کو مکس کر کے اس کو لینگویج بیس نہیں بنائیں گے. سارے دوستوں کے لیے, سارے لوگوں کے لیے جو بھی سن رہے ہیں سب کے لیے کوشش کریں گے کہ مفید ثابت ہو اور ان کی نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میری جو ویڈیو ہوگی اس حوالے سے وہ آپ لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. اور جب تک میری ویڈیو آتی ہے تب تک آپ اپنا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.